في صبر وترجو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات گرامی قدر، آج کل ایک مسئلہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل کیا جا رہا ہے کہ کیا شادی کے بعد عورت اپنے خامد کا نام اپنے نام کے ساتھ لگا سکتی ہے کہ نہیں، اور کئی لوگوں نے اس کو حرام کہا ہے، کفار کا طریقہ قرار دیا ہے. جبکہ ہم نے اس مسئلہ پر جب پڑھا اور غور و فکر کیا تو حقیقت بات یہ ہے کہ نہ یہ کفار کا طریقہ ہے اور نہ ہی یہ کوئی حرام چیز ہے. ایک ہے اس کو کفار کا طریقہ جو لوگ بتاتے ہیں اور حرام کہتے ہیں، وہ احادیث کہ جن میں اپنی ولدیت تبدیل کرنے کا اور نسب تبدیل کرنے کے بارے میں اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی، ان احادیث سے اس مسئلہ کو مستنبط کیا جاتا ہے اور اخذ کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے. ولدیت تبدیل کرنا اور نسب تبدیل کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور کسی عورت کا شادی کے بعد اپنے خامد کا نام اپنے نام کے ساتھ لگانا یا اپنی نسبت اس طرف کرنا یہ ایک الگ چیز ہے بالکل، اور یہ بالکل جائز ہے. اگر ہم قرآن و سنت سے اس کا جائزہ لیا جائے تو یہ پہچان کے طور پر ایسا کرنا جائز ہے. آپ قرآن پاک میں اگر اس کی مثال دیکھیں تو سورہ تحریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. یعنی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کافروں کی، جس میں نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی. اسی طرح آگے جا کر فرمایا کہ حضرت آسیہ کے حوالے سے فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. یعنی اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ جیسے حضرت آسیہ کی یعنی فرعون کی بیوی کی. تو یہاں پر دیکھیں دو پیغمبروں کی بیویوں کی نسبت ان کے شوہروں کی طرف کی ہے. فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم، ان کی نسبت بھی ان کے شوہر کی طرف کی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ جہاں ان کے شوہروں کے نام جانتا تھا ان کی ولدیت بھی جانتا تھا. اور آپ تھوڑا سا آگے اگر جائیں تو آیت نمبر 11 ہے، وہاں پہ حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوا تو فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عمران. وہاں پر کہا کہ مریم بنت عمران، چونکہ حضرت مریم کے شوہر نہیں تھے، وہاں پر ان کی نسبت اور پہچان باپ کی طرف کی گئی ہے. اور جن خواتین کے شوہر موجود تھے وہاں پر جو نسبت ہے ان کے شوہروں کے ساتھ کی گئی ہے. گویا پہچان کے طور پر اگر کوئی عورت اپنے شوہر کا نام لیتی ہے یا لگاتی ہے تو یہ بالکل جائز ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عبداللہ بن مسعود کی اہلیہ محترم تو عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ زینب آپ کو ملنے کے لیے آئی ہیں. حضور نے پوچھا کون سی زینب؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ امرأۃ ابن مسعود. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی اور اہلیہ حضرت زینب آپ کو ملنے کے لیے آئیں. تو یہاں پر بھی دیکھو حضرت زینب کی نسبت ان کے خامد کی طرف کی گئی ہے، نہ کہ باپ کی طرف، جبکہ حضور ان کے باپ کو بھی جانتے تھے اور ان کے شوہر کو بھی جانتے تھے. اور بتانے والے نے عرض کی کہ حضور عبداللہ بن مسعود کی بیوی آئی ہیں. اگر یہ نسبت کرنا غلط ہوتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے. اسی طرح احادیث مبارکہ میں اگر آپ کئی جگہ پر دیکھیں تو یہ لکھا ہوگا عائشہ زوج النبی، ہاں جی، میمونہ تو زوج النبی، حفصہ تو زوج النبی. یعنی حضور کی جو ازواج ہیں ان کی نسبت ان کے شوہر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے. تو یہ بالکل جائز ہے، اور یہ ایک پہچان کے لیے. اگر ولدیت تبدیل ہو تو پھر خامند عورت ایک بالفر عورت لکھتی ہے، مثلا لکھتی ہے فاطمہ بنت عمر، یعنی فاطمہ کے باپ کا نام عمر ہے تو وہ فاطمہ بنت عمر لکھے گی. اور جبکہ اس طرح جو نام لکھا جاتا ہے، مثلا فاطمہ ساجد لکھا جاتا ہے یا کوئی بھی ایسا نام لیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہچان ہے. اور یہ کہنا کہ یہ کہنے اگر کوئی لگاتی یہ تو کفار کا طریقہ، یہ ایسے ہے جیسے باپ اور ولدیت تبدیل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے. ایک مثلا شادی شدہ عورت ہے، اس سے اگر کوئی دوسری عورت پوچھے کہ بہنا آپ کا جو گھر کا سربراہ ہے ان کا کیا نام ہے، تو شادی کے بعد عورت اپنے گھر کے سربراہ کا اپنے والد کا نام نہیں بتائے گی بلکہ اپنے شوہر کا نام بتائے گی. الغرض یہ بالکل جائز ہے. اور اس سے نام لگانے سے اگر میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت بڑھتی ہے اور ان میں ایک محبت کا ایک جو جذبہ پروان چڑھتا ہے اور اپنائیت زیادہ آتی ہے، تو یہ تو ایک مستحسن عمل ہے اور یہ بالکل جائز ہے.
کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اور آخرت والے دن بھی، قیامت میں بھی جو شادی شدہ عورت ہے اس کو جو آواز دی جائے گی اس کے شوہر کی وجہ سے دی